دین کو بچانا تھا، کربلا حسین آئے کہ دین کو بچانا تھا، کربلا حسین آئے اور ظلم کو مٹانا تھا، کربلا حسین آئے، ظلم کو مٹانا تھا، کربلا حسین آئے اور نانا جہاں سے بچپن میں جو کیا تھا وہ وعدہ، کہ نانا جہاں سے بچپن میں جو کیا تھا وہ وعدہ، اور بس وہی نبھانا تھا، کربلا حسین آئے، بس وہی نبھانا تھا، کربلا حسین آئے اور حر کو نار دوزخ سے کھینچ کر کے لانا تھا، کہ حر کو نار دوزخ سے کھینچ کر کے لانا تھا، اور جنتی بنانا تھا، کربلا حسین آئے کہ جنتی بنانا تھا، کربلا حسین آئے اور سر کٹے تو کٹ جائے، حق کا ساتھ مت چھوڑو۔ کربلا میں صرف سچ اور جھوٹ کی لڑائی، نہ ہیرے جواہرات، نہ مال و دولت، نہ سونا چاندی، کسی چیز کی لڑائی نہیں تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا، لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین کربلا میں لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے گئے تھے تو کیا لے گئے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ کوفہ والوں کی بدعہدی مشہور ہے، کوفہ والوں نے دھوکے سے بلایا اور دھوکے سے بلا کر کے جنگ کا اعلان کیا۔ آپ حضرات شیخ ملاحظہ فرمائیں کہ سر کٹے تو کٹ جائے، حق کا ساتھ مت چھوڑو، کہ سر کٹے تو کٹ جائے، حق کا ساتھ مت چھوڑو، اور یہ سبق پڑھانا تھا، کربلا حسین آئے، سبحان اللہ، یہ سبق پڑھانا تھا، کربلا حسین آئے، اور اے یزیدی سن تیری ظلم کی حکومت کو، کہ اے یزیدی سن تیری ظلم کی حکومت کو، ہر خاک میں ملانا تھا، کربلا حسین آئے، خاک میں ملانا تھا، کربلا حسین آئے۔ اور آپ نے ملاحظہ فرمائیں کہ جذبہ علی حیدر ذوالفقار کو لے کر، کہ جذبہ علی حیدر ذوالفقار کو لے کر، ارے جنگ میں دکھانا تھا، کربلا حسین آئے، جنگ میں دکھانا تھا، کربلا حسین
کو بچانا تھا. درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے. نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. اور مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں. مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں. سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. اور نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. حضرات گرامی وقار، خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. لیکن اے لوگوں تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہے. معزز سامعین کرام، آج ہر کسی کو پتا ہے، کھوریاں کے گاؤں والوں کو پتا ہے کہ آج 10ویں محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے اور آج پروگرام بھی رکھا گیا ہے. لیکن بہت افسوس کا مقام ہے. اور بہت افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کسی کو باہر سے بلایا جاتا ہے نا، بلانے کے بعد بھی افسوس کیا جاتا ہے. اس لیے کہ جب باہر سے آنے والا مقرر یا شاعر پوچھتا ہے کہ اس گاؤں میں کتنے گھر ہیں، پہلے گاؤں میں کتنے گھر ہیں اس کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں. اور جب بتایا جاتا ہے 70 سے 80 لوگ ہیں تو وہ بولنے والا پڑھنے والا افسوس کرتا ہے کہ جب باہر سے آنے والے کا یہ حال ہے کہ اس کی مہمان نوازی نہ کی جا سکے تو جو گاؤں کا ہے اس کا کیا ہے. اور لوگ کہتے ہیں ارے یہی تو گاؤں والے ہیں، یہی تو ہمارے سامنے ہمیشہ بولتے ہیں. یہ نہیں کہنا چاہیے. اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ کس کا بیان ہو رہا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی باہر سے اگر آ جائے گا تو اپنا الگ طریقے سے کوئی بیان کرے، ہرگز نہیں. جو آج کوئی بھی مقرر گاؤں کا ہو یا باہر کا ہو، جو ہے جو حقیقت ہے وہی بیان ہوگا. لیکن لوگ الگ سوچتے ہیں. لیکن قربان جاؤ پیارے، آج ہم اور آپ ہیں اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ نے پکڑا ہوتا تو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. اگر آپ پکڑے ہوتے تو چھوڑنے کی بات نہیں کرتے. ارے کون نہیں جانتا کہ جب امام حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہیں، دشمنوں کے نرغے میں پہنچے ہیں، دشمنوں کے خیمے میں پہنچے ہیں، کربلا کی تپتی ہوئی صحرا میں، ارے کون نہیں جانتا کربلا کی دھرتی، کربلا کی سرزمین ایسی سرزمین تھی کہ وہاں پر نہ کوئی شامیانہ تھا، وہاں پر نہ کوئی پیڑ اور پودے تھے، نہ کوئی درخت تھا، بلکہ چٹیل میدان تھا. اور کتابوں میں آیا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر جو نہر فرات کا پانی تھا وہ ایسا پانی تھا کہ جیسے وہ پانی کھورایا ہوا ہو، اگر کسی کو پلا دیا جائے تو وہ نہر فرات کا پانی نہیں پی سکتا تھا. لیکن اس نہر فرات کے پانی کو امام حسین پر بند کر دیا گیا تھا. یزیدیوں نے بند کیا کہ خبردار امام حسین کے بچے کو پانی نہ دیا جائے، اس کے فرد کو پانی نہ دیا جائے، اس کے کنبے والوں کو پانی نہ دیا جائے. الغرض مسلمانوں، چرند پرند پر یہ پہرا نہیں تھا، جانوروں پر پہرا نہیں تھا، کسی بھی درندے پر، کسی بھی جانور پر یہ پہرا نہیں تھا. اگر پہرا لگایا گیا تھا، اگر پابندیاں لگائی گئی تھی، اگر یزیدیوں نے لگایا تھا تو امام حسین پر لگایا تھا، امام حسین والوں پر لگایا تھا، امام حسین کے کنبہ والوں پر لگایا تھا. اور کیوں لگایا تھا کہ اے امام حسین اپنی بیعت کو چھوڑ دو، اپنے مسلک کو چھوڑ دو، ہمارے مسلک میں شامل ہو جاؤ اور ہماری بیعت کو قبول. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ امام حسین آپ
پر نہر فرات کا پانی کتنی محرم الحرام پر بند ہوا تھا؟ آپ لوگ جانتے ہیں نا؟ 7 محرم الحرام پر، محرم کی 7ویں تاریخ کو نہر فرات پر پانی بند کر دیا گیا، سپاہیوں کو پہرا لگا دیا گیا عزیزان ملت اسلامیہ۔ لیکن اس کے پہلے جب امام حسین مکہ کی سرزمین مدینہ کی سرزمین پر تھے تو کوفہ والوں نے آپ کے پاس خطوط بھیجے، اور کیسے خطوط کہ اے امام آپ آ جائیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، اگر آپ آ جائیں گے تو ہم حق پر ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین کو ان کوفہ والوں نے بلایا تھا، کیوں بلایا؟ کہ تاکہ آپ آ جائیے، تاکہ ہم آپ کے پیچھے نماز ادا کریں، تاکہ ہم آپ کے پیچھے رہ کر کے حق اور صداقت کو پہچان لے، سچائی کو پہچان لے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اکابرین صحابہ نے امام حسین سے کہا کہ اے امام حسین، یہ کوفہ والے آپ کو تو خطوط لکھ کر کے بلا رہے ہیں، لیکن جو یہ خط لکھ رہے ہیں کوفہ والوں کی بدعہدی مشہور ہے، لہذا اے امام آپ کوفہ کی سرزمین پر نہ جائیں، آپ اگر جائیں گے تو کوفہ والوں کی بدعہدی مشہور ہے، وہ آپ سے بدعہدی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کی بیعت کو توڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، جب اکابرین صحابہ نے مشورہ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ کتابوں میں آیا ہے، کچھ سوال کرنے سوال کرتے ہیں، کچھ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ جب امام حسین کربلا کی سرزمین پر گئے تو صرف اور صرف 72 نفوس قدسیہ ہی کیوں گئے، صحابہ کیوں نہیں گئے؟ صحابہ کو بھی تو جانا چاہیے تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 سے 7.5 سال کی عمر تھی، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے تھے، لہذا قربان چھوڑ پیارے، میں آپ کو یہیں سے درس دینا چاہوں گا، چاہے کسی کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو۔ آج اگر کسی سے سوال کیا جائے، اگر پوچھ لیا جائے کہ اے مسلمانوں تم بتاؤ کہ صحابہ کربلا کی سرزمین پر امام حسین کے ساتھ کتنے صحابہ گئے تھے، امام حسین کے ساتھ کتنے صحابوں کی تعداد تھی، کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ اگر بتانے والا ہوگا وہ کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہوگا، وہ قرآن و حدیث کو پڑھنے والا ہوگا، وہی بتا سکتا ہے کہ امام حسین کے ساتھ صحابہ بھی گئے تھے کہ نہیں گئے تھے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤ۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ اگر امام حسین جب کربلا کی سرزمین پر گئے 72 نفوس قدسیہ تھے، 72 نفوس قدسیہ میں سے 21 کی جماعت امام حسین کے گھرانے سے تھے، امام حسین کے گھر والوں میں سے تھے، اور باقی جو تھے اور وہ دیگر ائمہ حضرات تھے۔ لیکن قربان جاؤ پیارے، اعتراض کرنے والے نے جب اعتراض کیا تو اس کے سوال کا، اس کے مسئلے کا حل اس لیے کیا گیا، اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہوا ہے، آپ جب پردہ فرما گئے، امام حسین کی عمر 7 سے 7.5 سال کی عمر تھی، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے بعد، اور کہا جاتا ہے کہ کتابوں میں آیا ہے کہ جب صحابہ کرام نعرہ لگا دو یا رسول اللہ زندہ باد، اللہ اکبر، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، اب آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جن کا ہمیں اور آپ کو انتظار تھا، وہ ساتھ وہ گھڑی وہ لمحہ آ گیا ہے۔ مقرر خصوصی آپ حضرات کے روبرو ہیں، بس چند لمحوں کے لیے آپ برداشت کر لیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سے 7.5 سال کی عمر تھی۔ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما گئے، پردہ فرمانے کے بعد، اور حدیثوں میں آیا ہے کہ کتابوں میں آیا ہے، جب کوئی صحابی جب اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو انہیں صحابی کہا جاتا تھا، انہیں صحابی کا لقب ملتا تھا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، حضرت امام حسین کی عمر 7.5 سال کی عمر تھی، اور جب آپ کربلا کی سرزمین پر پہنچے اس وقت آپ کی عمر 57 سال کی عمر تھی۔ اب آپ ملاحظہ کرو
اب آپ غور کرو کہ 57 سال کی عمر میں اب حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اس وقت تک کتنی ہوئی؟ 57 سال ادھر اور 30 سال ادھر ہو گیا۔ الغرض پتا چلا کہ 87 سال کی عمر ہو چکی ہے۔ 87 سال کی عمر میں اگر کوئی صحابہ اگر کوئی ڈھونڈے اگر کوئی صحابیے کو تلاش کرے تو دور دور مقام پر ملیں گے۔ اور آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج موبائل کا زمانہ ہے، آج سائنس کا زمانہ ہے، اگر کسی کو خبر پہنچائی جائے تو منٹوں میں خبر پہنچ جایا کرتی ہے۔ اس وقت صحابی رسول نہ جانے کتنے دور دور مقام پر رہا کرتے تھے، تو اگر انہیں بلایا جاتا تو سالوں کا عرصہ گزر جاتا، اگر انہیں دعوت دی جاتی تو سالوں کا عرصہ گزر جاتا۔ اور کربلا کی سرزمین پر 7ویں محرم الحرام سے لے کر کے عاشورہ کے دن امام حسین کو پہنچتا تھا۔ اور پتہ اس سے چلا کہ امام حسین نے کسی کو بلایا ہی نہیں، بلکہ جو آپ کے چاہنے والے تھے، آپ کی چاہت اور آپ کی محبت تھے، امام حسین کے ساتھ کربلا میں جانے کے لیے تیار۔ لیکن آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ آج اگر کسی کو بلایا جائے آ جاؤ ذکر شہدائے کربلا میں، تو آج کل کے دور میں ایسے ایسے جاہل پڑھے لکھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو مفتی بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، عالم دین کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قربان جاؤ پیارے، وہ دور کچھ اور تھا، آج کا دور کچھ اور ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، آج کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے۔ اسلام خطرے میں نہیں ہے بلکہ ہم اور آپ خطرے میں ہے۔ کیوں؟ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے ابتدا۔ آج ہماری قوم تباہ و برباد کیوں ہو رہی ہے؟ آج لوگ ڈھول تاشا بجاتے ہیں، بجاتے ہیں نہیں بجاتے ہیں، بہت خوشی سے بجاتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر کا بھائی بہن ماں باپ انتقال کر جائے تب اس کو بلا کر کے کہو ڈھول تاشا بجاؤ، وہ بجائے گا؟ لیکن عزیزان ملت اسلام میں بہت شرم کی بات ہوتی، بہت افسوس کا مقام ہے۔ آج ہم اور آپ ہیں امام حسین کی یاد کو تازہ کرنے کے بجائے امام حسین کی یاد کو بلکہ مجروح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں، میں اس پر نہ جا کر کے بلکہ میں یہی کہوں گا، اگر آپ حسینی ہے، حسینی کا دم بھرتے ہیں، امام حسین نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نماز کو چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو امام حسین کے پاس خطوط آئے، آپ لوگوں نے رات کے واقعات کو سنا کہ امام مسلم بن عقیل کو امام حسین نے بھیجا کہ آپ جائیے وہاں کے حالات کا جائزہ لیجئے اور آ کر کے بتائیے کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل ہے، تیار ہو جاتے ہیں اور رفتے سفر باندھتے ہیں، اور آپ اپنے ساتھ میں محمد اور ابراہیم کو بھی ساتھ میں لے کر کے جاتے ہیں۔ کتابوں میں آیا ہے کہ جب امام مسلم بن عقیل کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہیں، کوفہ والوں نے بیک وقت میں 40,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ کو دے کر کے بیعت کی اور آپ کی بارگاہ میں توبہ کیا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، جو مشہور ہے کہ کوفہ والوں کی بدعہدی مشہور ہے، اور بھائن چھاؤ پیارے، جب امام مسلم بن عقیل کربلا کی سرزمین پر پہنچتے ہیں تو کوفہ والوں نے آپ کا احالانہ استقبال کیا، بہت خوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ لیکن وقت کچھ اور ہوا، واقعہ کچھ اور ہوا، وقت نے کچھ ایسا پاسا پلٹا کہ امام مسلم بن عقیل نے جب دعوت کو دیکھا کہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو میرے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو دے کر کے بیعت کو قبول کر رہے ہیں، امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ اے امام آپ آ جائیے، یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ خط روانہ ہو چکا ہے امام حسین کی بارگاہ میں۔ اب ادھر کیا پتا چلا کہ امام مسلم بن عقیل کو جب یزید کو پتا چلا تو نعمان بن بشیر جو وہاں کا گورنر تھا اس نے کوئی اعتراض نہ کیا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو ابن زیاد کو یزید نے بھیجا کہ جاؤ آج سے میں تمہیں وہاں کا گورنر بناتا ہوں۔ قربان جاؤ پیارے، ابن زیاد کو پتا چلا ہے امام حسین بھی آنے والے ہیں،
ہے جس راستے سے امام حسین آنے والے ہیں اسی راستے سے ابن زیاد اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر کے چند ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے. جب وہ کربلا کی سرزمین پر پہنچا ہے, کوفہ کی سرزمین پر پہنچا ہے, اہل کوفہ والے یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین آ رہے ہیں, امام حسین کے نام پر ابن زیاد کے پیچھے جا رہے ہیں, نعرہ لگاتے جا رہے ہیں. اور قلعہ کے اندر جب داخل ہوا, داخل ہونے کے بعد چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ تو امام نہیں, امام حسین نہیں ہے بلکہ یہ تو ابن زیاد ہے. قربان جاؤ پیارے, المختصر میں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے ابن زیاد جب پہنچا ہے لوگوں کو دھمکیاں دینا شروع کیا ہے, لوگوں کو ورغلانا شروع کیا ہے. نہ جانے کتنے ایسی دھمکیاں تھی کہ اگر امام مسلم کی بیعت کو تمہارے ساتھیوں نے نہ توڑا تو تمہارے گھر جلا دیے جائیں گے, تمہارے ساتھیوں کی گردنیں اڑا دی جائیں گی, تلواروں سے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا. الغرض جس طریقے سے ابن زیاد نے چاہا ہر حربہ استعمال کر لیا, اس کا ہر حربہ کامیاب ہو گیا. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ, امام مسلم بن عقیل نے جس طریقے سے لڑائی لڑی ہے, سوانح حیات اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے, اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے, امام مسلم بن عقیل نے نہ جانے کتنی جوان مردی کے ساتھ لڑا ہے اور نہ جانے کتنے کوفیوں کو واصل جہنم کر دیا. عزیزان ملت اسلامیہ, امام مسلم بن عقیل ہے, آپ ہانی بن عروہ کے گھر موجود ہیں, آپ اس خیال میں ڈوبے ہوئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, بہت ساری ایسی باتیں ہوا کرتی ہے لیکن میں مختصر بتانا چاہتا ہوں اس لیے کہ وقت بہت کم ہے اور باتیں بہت ساری ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب امام مسلم بن عقیل دل میں خیال کر رہے ہیں کہ اب کروں تو کیا کروں, امام حسین کو تو میں نے خط دے دیا ہے, اب وہ آ رہے ہوں گے, اسی خیال میں ہے. غور کرو مسلمان ہو, پھر بھی امام مسلم بن عقیل ہے, ہمت نہیں ہارتے ہیں, لڑائی کر رہے ہیں, لڑائی کرتے جا رہے ہیں, کتنے کوفیوں کو واصل جہنم رسید کر دیا. اور آخری وقت میں ہانی بن عروہ کو ابن زیاد نے بلایا کہ تم نے میرے دشمن کو پناہ دی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ہانی بن عروہ نے کہا اے ابن زیاد تمہیں اپنی دشمنی کا واسطہ ہے, اے ابن زیاد تم کو پتا ہے وہ کون ہے, وہ اہل بیت کے گھرانے سے ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ابن زیاد کہتا ہے اے ہانی بن عروہ اگر تجھے میری دوستی کا خوف پاس نہ ہوتا, اگر تو میرا دوست نہ ہوتا تو میں تجھے بھی چھوڑتا نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, ہانی نے کہا تجھے دوستی کا تو خیال ہے لیکن اہل بیت کا خیال نہیں ہے. میدان محشر میں نانا جان کو تو کیا منہ دکھائے گا. قربان جاؤ پیارے, جب ہانی کی بحث ہوئی تو ابن زیاد نے ہانی کو شہید کروا دیا. غور کرو مسلمانوں, اب ہانی کے گھر کا جب محاصرہ کیا گیا پھر بھی امام مسلم بن عقیل نے اس وقت جوان مردی کے ساتھ لڑا ہے اور لڑ کر کے پھر اتنی لڑائی کی, اتنا جانے کتنے کوفی بھاگتے ہوئے نظر آئے. اور دوسری مرتبہ کہا جاتا ہے کہ کتابوں میں بھی آیا ہے کہ 50,000 بد کوفی آپ کے ہاتھوں میں بھی بیعت کیا. لیکن قربان جاؤ پیارے, ابن زیاد نے 40 معجزین کو قلعے میں گرفتار کر رکھا تھا, قید کر رکھا تھا کہ اگر کوئی کام نہ چلا, اگر کوئی حربہ پیش نہ آیا تو انہی سے کام چلا لیا جائے گا. غور کرو مسلمانوں, اب امام مسلم بن عقیل ہے, دل میں خیال کر رہے ہیں, طوع نامی کے گھر موجود ہے, دل میں خیال کر رہے ہیں, بیٹوں کی یاد ستا رہی ہے کہ نہ جانے میرے بیٹے کس حالت میں ہوں گے. لیکن معزز سامعین کرام, امام مسلم بن عقیل اسی خیال میں جب طوع نامی کے گھر سے باہر نکل رہے تھے, دو سپاہی پیچھے چھپے ہوئے تھے, آپ کے سر پر وار کیا, آپ زمین پر گر گئے. گرنے کے بعد سپاہیوں نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے لے جا کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا. ابن زیاد کے جب دربار میں امام مسلم بن عقیل کو پیش کیا گیا, ابن زیاد نے کہا کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو. امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ ہم اہل بیت سے ہیں, اب قرآن و سنت کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں. ابن زیاد نے کہا ارے تم کہاں اور تمہاری قرآن و حدیث کہاں. غور کرو مسلمانوں, امام مسلم بن عقیل ہے, ابن زیاد سے بحث ہو رہی ہے, ابن زیاد پوچھ رہا ہے, امام مسلم بن عقیل فرما رہے ہیں. تو ابن زیاد نے غصے میں کہا کہ میں تمہیں اس طریقے سے قتل کروں گا, زمانہ اسلام میں کسی نے کوئی ایسا قتل نہ کیا ہوگا. قربان ساؤ پیارے, جب امام مسلم بن عقیل سے اتنا ابن زیاد نے کہا, ابن زیاد نے جب اتنا کہا تو مسلم بن عقیل نے کہا خبیثتی اور کمینگی تیرے اندر کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے. ابن زیاد
زیاد نے جب اتنا سنا، سننے کے بعد کہا کہ کون ہے، لے جا کر کے مسلم بن عقیل کے سر کو تن سے جدا کر دے۔ غور کرو مسلمان ہو، امام مسلم بن عقیل کے سر کو تن سے جدا کروانے والا کون تھا؟ کوئی اور نہیں بلکہ ابن زیاد تھا۔ امام مسلم بن عقیل کے سر کو تن سے جدا کروا دیا، انہیں شہیدہ اس لیے جب قتل کروا دیا تو یہ کربلا کی سب سے پہلی نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رسول اللہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، یہ سب سے پہلی لکیر جو خون کی کھینچی گئی تھی امام مسلم بن عقیل کے خون سے سینچی گئی۔ کربلا کی سب سے پہلی جو خون کی لکیر ہے امام مسلم بن عقیل سے سینچی گئی۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، جب ابن زیاد امام مسلم کے قتل سے فارغ ہوا تو اعلان کروا دیا جو کون ایسا شخص ہے جو امام مسلم بن عقیل کے بچوں کو پکڑ کر کے لائے، اور جو پکڑ کر کے لائے گا اسے انعام و کرام دیا جائے گا، اسے مال و دولت دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ اعلان کر دیا گیا، اعلان کرنے کے بعد سب سے پہلے حارث کھڑا ہوا، کہا میں ڈھونڈ کر کے لاؤں گا، میں تلاش کر کے لاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب غور کرو مسلمانوں، وہ محمد اور ابراہیم جو معصوم بچے ہیں ان کے قتل کا ان کو تلاش کر کے لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اعلان کیا گیا، انعام و اکرام کا لالچ دیا گیا۔ اب اس انعام و اکرام کے لالچ میں جب سب لوگ آ گئے، کوئی تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن غور کرو مسلمانوں، اب امام مسلم بن عقیل نے اس کو کہاں پر رکھا تھا؟ کتابوں میں آیا ہے کہ مشکور نامی شخص تھا، اس کے پاس رکھا گیا تھا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، جب مشکور نامی شخص ان دونوں بچوں کے پاس پہنچتا ہے، آنکھوں میں آنسو کے قطرات نظر آ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں۔ دونوں بچوں نے کہا بابا جان آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اے بابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے باپ کو کوفیوں نے شہید کر دیا ہے؟ ہم کہیں ایسے تو نہیں ہم یتیم ہو گئے ہیں؟ قربان چھاؤ پیارے، وہ دونوں ننھے بچے ہیں اس بوڑھے باپ دادا سے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم یتیم ہو گئے ہیں؟ اب بوڑھے اس شخص نے کہا آہو فغا کا وقت نہیں ہے، یہ رونے کا وقت نہیں ہے۔ ابن زیاد نے اعلان آیا جائے تمہیں قید کر دیا جائے۔ غور کرو مسلمانوں، اب وہ شخص ہے کہتا ہے کام کرو تم دروازے اراکین کی راستے سے چلے جاؤ، وہاں میرا بھائی رہتا ہے وہ تمہاری مدد کرے گا۔ غور کرو مسلمانوں، میں مختصر بتا رہا ہوں کہ جب امام مسلم بن عقیل کے بعد محمد اور ابراہیم کا جب نمبر آیا ہے، ابن زیاد نے اعلان کروا دیا اب حارث تلاش کر رہا ہے۔ دونوں بچے 2 مرتبہ بچ کر کے بھاگتے ہوئے نظر آئے ہیں، لیکن دوسری مرتبہ جب وہ نکلے ہیں جیل سے، قید خانے سے جب نکلے ہیں، رات کے سناٹے کے عالم میں چلے ہیں، ننگے پاؤں ہے، نرم نازک پاؤں ہے، خون سے لبریز ہو گئے ہیں، پیر سے خون نکل رہا ہے، لیکن پھر بھی رکنا چاہ رہے ہیں، رک نہیں پا رہے ہیں۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہہ رہا ہے اے میرے بھائی کہیں ہم تھوڑا آرام کر لیں، اور راستہ ہم دور آ چکے ہیں۔ بھائی نے کہا ہمارے لیے وقت رکنے کا نہیں ہے بلکہ ہم چلتے رہے تاکہ کہیں دور چلے جائیں۔ غور کرو مسلمان ہو، جب صبح ہوتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کوفہ کے بازار نظر آ رہے ہیں، کوفہ کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ ان کو جب پیاس لگی، پیاس بجھانے کے لیے ایک دریا کے کنارے گئے، پانی پینا چاہا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت پانی بھرنے کے لیے آئی ہے، نظر پڑ گئی۔ نظر پڑنے کے بعد وہ قریب آئی، پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں، مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس عورت نے کہا ڈرو مت، گھبراؤ میں جس کی خادمہ ہوں وہ محب اہل بیت سے تعلق رکھنے والی ہے، چلو میں تمہیں ان کے پاس لے کر کے چلتی ہوں۔ غور کرو مسلمان ہو، ان دونوں بچوں کو لے کر کے جب وہ خادمہ، جب وہ عورت اپنے مالکہ کے پاس لے کر کے گئی ہے، لے کر کے جانے کے بعد کیا کہہ رہی ہے؟ اے میری مالکہ سنو، جنت کے باغوں میں سے 2
फूल लेकर के आई हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब इतना सुनना था तो क्या पूछती है कि तुम कौन हो? कहा मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं जिनका नाम मोहम्मद और इब्राहिम है। अब गौर करो मुसलमान हो, वो औरत क्या कहती है अपनी नौकरानी से, ऐ नौकरानी सुनो सुनो, इन बच्चों के बारे में मेरे शौहर से मत बताना, मेरा शौहर इन्हीं दोनों बच्चों की तलाश कर रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब उस औरत ने उन दोनों बच्चों को खाना खिलाया, खिलाने के बाद ले जाकर के कमरे में बंद कर दिया ताकि दोनों आराम से सो जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुलाने के बाद वो औरत घर में बैठती है। थोड़ी देर के बाद उस औरत का शौहर जिसका नाम हारिस है वो घर में आता है। बीवी से कहता है मेरी बीवी अगर खाना तैयार है तो ला, ताकि मैं चाहता हूँ जल्दी मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को पकड़ कर लाओ और इतना इनामो कराम मिले ताकि तू मालो मालदार हो जाए और मालो दौलत वाले हो जाए। उस औरत की उस हारिस की बीवी ने कहा कि ऐ मेरे शौहर, नफरीन है तेरे इरादे पर, आखिर तू उन बच्चों को गिरफ्तार करके क्या पाएगा? मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में तू कौन सा मुंह दिखाएगा? उस शख्स ने कहा, उसके शौहर ने कहा, मैं तेरी बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ, अगर खाना तैयार है तो ला, वरना मैं जा रहा हूँ। अब गौर करो मुसलमानों, फिर खाना पेश किया गया, वो खाना खाया और खाने के बाद थोड़ी देर के लिए जब बिस्तर पर आराम करता है तो उसके रोने की आवाज आती है। उसके घर में रोने की आवाज आ रही है। बीवी से पूछता है, ऐ मेरी बीवी आखिर बताओ तो सही, घर में कौन रो रहा है? रोने की आवाज घर में से कैसे आ रही है? बीवी ने कहा कहीं पड़ोस से आवाज आ रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर भी उस शख्स से रहा ना गया, दरवाजे की कुंडी को खोला। खोलने के बाद क्या देखा कि वही दोनों बच्चे हैं, आपस में लिपट करके ज़ारो कतार रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं कि दोनों बच्चे अपने बाप को खून आलूद में लपटे हुए बाप को देखते हैं। जैसे ही बाप को देखा खान में तो आहो फगा करके रोने लगे। इतना रोए कि उसके कानों में आवाज आ गई। अब गौर करो मुसलमानों, वो दोनों बच्चे हैं अपने आपस में लिपट करके रो रहे हैं। जब हारिस पहुंचता है तो उनके सर के बाल को पकड़ करके बाहर घसीटता हुआ लेकर के आया। अपनी बीवी से कहता है, ऐ मेरी बीवी, जिस बच्चों को मैं तलाश कर रहा था तुमने उन दोनों बच्चों को मेरे घर में खुद छुपा करके रखा है। अब गौर करो मुसलमान हो, बेतहाशा उन दोनों बच्चों को मारना शुरू किया। बीवी छुड़ाने के लिए गई, बीवी को भी मारना शुरू कर दिया। बीवी कहती है कि अरे नफरीन है तेरे इरादे पर जालिम, क्यों फातिमा जहरा को रुलाता है कफन में, क्यों फातिमा जहरा को रुलाता है कफन में? अरे दो फूल तो रहने दे मोहम्मद के चमन में। अब वो औरत है, अब इतना कहती है, फिर भी वो हारिस मानने के लिए तैयार नहीं है। बेतहाशा मारना शुरू करता है और जमीन पर गिरा करके मारता है। जब मारना शुरू किया तो बीवी कहती है, अरे सैयद है ये सैयद, इन्हें तमाचे ना लगा। अरे सैयद है ये सैयद, इन्हें तमाचे ना लगा। अरे कुरान के वर्कों को जमीन पर ना गिरा। अरे बस जमीन अब तो हिली जाती है, ले अब तो मुझे फातिमा गमगीन नजर आती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस औरत ने बहुत कोशिशें की, बहुत अपने तक बहुत कोशिशें की, लेकिन उसको भी मार कर इसने जख्मी कर दिया और घसीटता हुआ मारता हुआ दरिया के किनारे लेकर के पहुंचा है। जुल्म की तलवार उठी है। जुल्म की तलवार को जब उसने उठाया, जब कत्ल करने के लिए चला तो दोनों बच्चे ने कहा, आखिर तू हमें कत्ल क्यों करना चाहता है? हमें क्यों मारना चाहता है? आखिर हमारा कसूर क्या है? मासूम बच्चे हैं। उस हारिस जालिम से कह रहे हैं। जालिम से जब इतना कहा कि मैं इसलिए मार रहा हूँ ताकि इब्ने ज़ियाद हमें इतना इनामो कराम देगा, मालो दौलत देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बच्चों ने कहा अगर तुझे इनामो कराम चाहिए हमें कूफा के बाजार में ले जा करके बेच दे, कोई ना कोई खरीद लेगा, तुझे मालो दौलत मिल जाएगी। लेकिन हारिस है वो जालिम जुल्म की तलवार को लिए हुए है। कहता अगर तुझे बाजार में बेच दो तो इतना इनाम ना मिलेगा, इतना मालो दौलत ना मिलेगा कि जितना मुझे इब्ने ज़ियाद देगा। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा अगर तू बाजार में नहीं बेचता है तो मत बेच, इब्ने ज़ियाद के दरबार में लेकर के चल, इब्ने ज़ियाद जो चाहेगा करेगा। फिर उस जालिम शख्स ने कहा कि तुझे इब्ने ज़ियाद के दरबार में मैं नहीं लेकर के जाऊंगा, ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई तुझे वहां छुड़ा लेगा। गौर करो मुसलमानों, बच्चों ने हर चंद कोशिश किया, हर लम्हा कोशिश किया, सारी
कोशिशें बेकार है। गौर करो मुसलमानों। फिर हारिस ने तलवार को निकाला, बड़ा बच्चा आगे बढ़ा, बड़ा भाई आगे बढ़ा, कहा पहले मुझे कत्ल कर, मैं अपने छोटे भाई का तड़पता हुआ लाश नहीं देख सकता। फिर छोटा भाई आगे बढ़ा, कहा पहले मुझे कत्ल कर, मैं अपने बड़े भाई का लाश तड़पता हुआ नहीं देख सकता। अब कई बच्चों ने कहा, जब इतना कहा तो उस हारिस जालिम ने कहा तुम्हें कत्ल होने का बहुत शौक है, तुम्हें कत्ल होने का बहुत शौक है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दोनों बच्चों ने सर को सजदे में रख दिया। तब जालिम ने जुल्म की तलवार उठाई, कहा क्या तुम्हें पता है मेरी तलवार से तुम्हारे सजदे बचा लेंगे। उन दोनों बच्चों ने कहा तुम्हारी तलवार से हमें बचने का खौफ नहीं है, बल्कि वो दोनों बच्चे बोल रहे हैं, वो बोले कि ये शेवा है मशहूर हमारा, वो बोले कि ये शेवा है मशहूर हमारा, और सर देना इबादत में है दस्तूर हमारा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो दोनों बच्चों ने क्या कहा? वो बोले कि ये शेवा है मशहूर हमारा, सर देना इबादत में है दस्तूर हमारा। जुल्म की तलवार उठी, दोनों बच्चों को हारिस ने कत्ल कर दिया और जिस्मों को दरिया में फेंक दिया। और सर लेकर के जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा, इब्ने ज़ियाद ने कहा क्या लेकर के आया है? हारिस ने कहा इमाम मुस्लिम बिन अकील के सर को लेकर के आया हो। इब्ने ज़ियाद ने कहा तुमने तो बहुत बड़ा जुल्म किया, मैंने तुमको दोनों बच्चों को कत्ल करने के लिए थोड़ी कहा था, बल्कि ये कहा था कि मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को वो गिरफ्तार करके लाएगा, उसे इनाम कराम दिया जाएगा। लेकिन तुमने तो जुल्म कर दिया है, तुमने तो गलत कर दिया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इब्ने ज़ियाद ने फिर ऐलान कराया कि कौन ऐसा शख्स है कि इस हारिस जालिम को ले जा करके उसी जगह पर कत्ल करे जिस जगह पर इसने उन दोनों बच्चों को कत्ल किया। एक शख्स उठा और ले जाकर के उसी दरिया के किनारे उस हारिस को भी कत्ल कर दिया, खूने शहीदा रगलाया। इससे क्या पता चला कि जुल्म की तलवार अगर जुल्म उठता है तो जल्दी वो उभरता नहीं है, बल्कि अगर जुल्म कोई करता है तो उसकी इंतहा मौत हुआ करती है। कुरान फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है। लेकिन ऐ लोगों तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। अरे कौन नहीं जानता कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर को सजदे में रखा, नमाज़े रसूल पुश्ते अनवर पर थे, आका ने अपने सर को सजदे से ना उठाया। क्यों ना उठाया? कि अगर उठा लूंगा तो नवासा मेरा पुश्ते अनवर से गिर जाएगा, और कल नाना जान की जब शरीयत को बचाने की बारी आएगी तो कौन बचाएगा? यही मेरा नवासा होगा कि जो मेरी शरीयत को बचाएगा। दुनिया जमाना ने देखा जब आका ने सर को सजदे में रखा, पूरी कायनात ने देखा कि सर को सजदे से उठाया आका ने, लेकिन जब इमाम हुसैन ने अपने सर को सजदे में रखा, दुनिया वालों ने देखा कि इमाम हुसैन का सर सजदे में है, लेकिन दुनिया वालों ने ये नहीं देखा कि इमाम हुसैन ने अपने सर को सजदे। वो इमाम हुसैन कि आपने आखिरी वक्त में भी नमाज को नहीं छोड़ा। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? नमाज को सो दूर है, नमाज छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त में ऐसा सजदा किया कि दुनिया वालों को बता दिया कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है, हर करबला के बाद इस्लाम जिंदाबाद। कुरान का फरमान उस मुताबिक पर अगर अमल करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी संवरती हुई नजर आएगी, तुम्हारी दुनिया भी संवरती हुई नजर आएगी, और आखिरत भी संवरती हुई नजर आएगी। रब की बारगाह में दुआ है रब्बे कदीर हमें और आपको इदने सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। कुछ बोलने में लफ्ज़न क़स्दन सहवन मानन गलती हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की श्री चमन खूब चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे।